لَكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے بزم علم و ادب میں ہم سب حاضر ہیں۔ میرے دائیں طرف علامہ مدثر اویسی صاحب، قاری وقار جلالی صاحب، بائیں طرف حافظ عباس قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ جل وعلا ان کو مزید خلوص کی دولت عطا فرمائی، مزید اپنی محبت کا نور نصیب فرمائی، ان بچوں کو، سننے والوں کو اور آگے اس نور کو عام کرنے والوں کو مالک ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی محبت کی دولت عطا فرمائے، ہر گھڑی ہر لمحہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرمائی۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس میں ایک رات ہے جس میں سنیوں کی بارات ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت کی برسات ہے۔ وہ خاص رات ہے اور آمینہ کے لال کے غلاموں کے لیے ہے۔ ویسے تو اللہ جل وعلا بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے کرم فرماتا ہے، اب بھی اس کے کرم سے بیٹھے ہیں، اس کے کرم سے ہی سلسلے چل رہے ہیں، اس کے کرم سے ہی بول رہے ہیں، اس کے کرم سے ہی دیکھ رہے ہیں، اسی کی کرم سے بیٹھے ہیں، اسی کے کرم سے جان ہے، اسی کے کرم سے جانے جہاں ہیں۔ تو ویسے تو اس کے کرم ہیں اور بن مانگے مل رہی ہیں، حفاظتیں ہو رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے بند دروازے والوں کے لیے نہیں، جن کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے ہے۔ شاید آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ماننے والے مانگیں۔ اللہ چاہتا ہے امت مانگے، بن مانگے دیتا ہے، لیکن اس رات اسے دے گا جو دروازے کھول کے رب سے مانگے، کیونکہ رب خود فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ یعنی بند دروازے والوں کے لیے نہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ہر ایک مسجد ہی بند ہو جائے۔ ہم نے کہا جن کی مسجدیں ہیں وہ بند نہیں ہوتی، جن کے کفار کی طرح گھر ہیں وہ تو پہلے ہی بند ہیں، پہلے ہی بند ہیں، چاہے نام دیوبند رکھ لیا جائے لیکن ہے تو بند، ہے کیا ہے؟ بند۔ تو سنیوں کی مسجدیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ اللہ کے گھر ہیں اور رحمتوں کے مرکز ہیں۔ تو یہ سنیوں کے گھر تو پہلے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کھلے ہوتے ہیں، لیکن مالک چاہتا ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات کو بطور خاص میری بارگاہ میں رجوع کر کے مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے عافیت مانگیں، مجھ سے مصیبت سے نجات مانگیں، میں نجات دوں گا۔ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس رات انہیں ملے گا کہ جو اس کے قائل ہیں کہ آج کی رات رب نوازنے پہ آیا ہوا ہے،
رب خاص کرم فرمانے پہ آیا ہوا ہے اور خاص فضل فرمانے کے لیے رب آسمان دنیا پہ اپنی شایان شان نزول اجلال فرمایا ہوا ہے، تو پھر بندے اس کی طرف جھکیں اور پھر مانگیں تو اللہ عز و جل جھولیاں بھر دے گا، اللہ عز و جل اس پہ کرم فرما دے گا۔ موبائل میں تھوڑی دیر بند کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس پہ کرم فرما دیتا ہے، اس پہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ موبائل بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، معافی شروع ہو رہی ہو تو بیچ میں یہ ٹک ٹک شروع ہو جاتا ہے، سارا سسٹم خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ایسا ہو تو فوراً کال بند کر دیتی ہیں، آواز بند کریں۔ تو یہ حدیث پاک کا نور بتا رہا تھا کہ اس میں جو جولی ملاتے ہیں اسے ملے گا۔ تو جو اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں، اس رات میں اس عظمتوں کے قائل ہی نہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو قائل نہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے فرمان کو آمینہ کے لال کی زبان سے مانتے ہیں، تو جو مانگے گا ان کو ملے گا۔ تو اس لیے ہم تو پہلے تیار ہوتے ہیں کب وہ رات آئے گی اور رب کی رحمت ہمارے دلوں کو روشن فرمائے گی، رب کی رحمت ہمارے دلوں کی تختیوں کو روشن فرمائے گی۔ کب وہ رات آئے گی اور سنیوں کے بخت مزید جگائے گی، کب وہ رات آئے گی کہ گناہوں سے آلودہ لوگ تھوڑے سے جھکیں گے، رب گناہ دھو دے گا، رب کرم فرما دے گا، رزق کے طالبوں کو رزق دے گا، بخشش کے طالبوں کو بخشش دے گا، اور عافیت کے طالبوں کو رب عافیت دے گا۔ چند شرائط کے ساتھ اللہ عز و جل ان پہ کرم فرمائے گا، پھر یہ نہیں بلکہ فرمایا جاتا رہے گا۔ ہے کوئی مانگے، کسی گھڑی مانگ لے، رات کے کسی حصے میں مانگ لے، ابتدان نہیں مانگ سکا درمیان میں مانگ لے، درمیان نہیں اس سے آگے مانگ لے، طلوع فجر تک صدائے دل نواز آتی رہے گی، مانگنے والا جب مانگے گا اللہ عز و جل جھولی بھر دے گا۔ اس لیے یہ شعبان المعظم کی خاص رات ہے، اور یہ لیلۃ التوبہ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، لیلۃ البراء، لیلۃ التوبہ، کہ یہ توبہ کی رات ہے، کہ اس رات کو بطور خاص، ویسے تو توبہ تو ہر گھڑی کرنی چاہیے اور توبہ ہی میں رہنا چاہیے، لیکن بطور خاص اس رات جو توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل ہر گھڑی کرم فرمانے پہ ہے، وہ دل سے ہو کر توبہ کی شرائط پوری کرتے ہوئے جب توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے اور اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3000 حکمت کے کلمات اکٹھے کیے۔ کتنے کیے؟ جسے نیند نہیں آئی وہ بولے کتنے؟ 3000 دانائی کے کلمے۔ کس کے؟ دنائی پتہ نہیں کس کی سمجھ میں یہ آئی ہے، دنائی۔ اب صرف لفظ دانا رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ لیکن دانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹ اٹھائیں نا تو نکلتا ہے کانا، دانا نہیں نکلتا۔ دانا کہاں گئے؟ دانائیاں کہاں گئیں؟ لڑائیاں رہ گئیں جہالت کی بنیاد پر۔ حکمت کہاں ہے؟ علم آ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکیم ہے، اسے علم مل گیا تو وہ حکیم بن گیا۔ علم سے بندہ حکیم نہیں ہوتا، حکمت ملے تو حکیم ہوتا ہے۔ تو حکمت وہ علم ہے جسے نصیب ہوتا ہے وہ آمینہ کے لال کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچاتا ہے، یہ حکمت ہے۔ وہ دنائی کس کو نصیب ہوگی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا کیسے اٹھنا کیسے ہے، یہ کام، یہ چیز استعمال کیسے کرنی ہے، یہ کام تو حکیموں کے ہوتے ہیں، داناؤں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دانائی کے 3000 کلمات اکٹھے کیے اور ان میں سے میں نے 3 کو چنا۔ کتنوں کو چنا؟ بولو اونچی بات سے۔ 3 کو چنا، 3 کو اختیار کیا۔ 3 کو کیا کیا؟ اختیار کیا۔ وہ کلمات کون سے؟ ایک 3000 کلمے، ہمارے پاس ایک دنائی کا کلمہ مشکل سے ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہاں 3000 دنائی کے کلمے ہیں، اور آپ ہمارے ان میں سے 3 چنے ہیں۔ کتنے؟ اور وہ کون سے ہیں؟
وہاں ایک یاد رکھنے والا ہے، ایک اور ایک بلانے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک یاد رکھنے والا اور ایک کتنے کلمے چنے؟ کتنوں میں سے؟ وہ کیا ہیں؟ ایک یاد رکھنے والا اور ایک، تو یاد رکھنے والا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو یاد رکھنا۔ بولو کس کو؟ اللہ عز و جل کو۔ یہ جو دائیں بائیں منہ کرتے ہیں انہیں باہر کیا نظر آتا ہے؟ یہی حال ہے نا کہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، ہوتے امریکہ ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ۔ پھر لتر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ذلیل ہوتے ہیں، اماں یاد آتی ہے، ابا یاد آتا ہے۔ کہا اس وقت تجھے ابے کی قدر کوئی نہیں تھی، ابے کے سامنے بیٹھ کے بھی دائیں بائیں منہ پھیرتا تھا، اب صدائیں مل رہی ہیں۔ 12 سال بند ہے ادھر، نیشنلٹی نہیں ملتی، روتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اولاد کہیں چلی جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر بگڑ کے کیا ان کا حال ہوتا ہے، اولاد کی محبتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور ادھر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کہ وہ جو یہاں بیٹھ کے امریکہ ہے، جب امریکہ جاتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے، تو جو یہاں بیٹھ کر مدینہ ہوتا ہے پھر جب مدینے جاتا ہے تو وارے نہارے ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو 3 کلمے ہیں، کتنے؟ ان میں سے ایک یاد کرنے والا ہے اور ایک یاد کرنے والا کیا ہے؟ اونچی بولو، اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنا، اور نمبر 2 موت کو یاد رکھنا۔ کس کو؟ ایک کو کہ سبق مشکل ہی دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ وہ اسی تے لگے تھے ٹافیاں تے تسی سانو ٹافیاں تو بھی باہر کر دے پی ہو۔ اللہ کو یاد کرنا بہت ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ ظاہر اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہیں، نماز کوئی نہیں پڑھنی، رشوت نہیں چھوڑنی، سود نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑنی، اساتذہ کی نافرمانی نہیں چھوڑنی، گالی گلوچ یہ نہیں چھوڑنی، دروازہ بند کرو، گالی گلوچ نہیں چھوڑنی، اور دیگر جو خرافات ہیں وہ نہیں چھوڑنی، اور شب برات کی رات میں شرلی پٹاخے نہیں چھوڑنے، اس سے پہلے بھی پٹاسیں، شرلی پٹاخے، فضول خرچیاں، یہ اولیاء پہ بولنا، نبیین پہ بولنا، یہ نہیں چھوڑنا۔ خدا کو یاد کرنے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کو یاد رکھے گا مطلب یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ خدا ہی کی اطاعت میں رہے، اللہ ہی کی فرما برداری میں رہے، اسے آخر کی فکر ہو، اسے پتہ ہو کہ کس کے احسانات ہیں، میں کس کا بندہ ہوں، کس کی مہربانی ہے مجھ پہ، اور مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر کرنے کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں برنا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کو یاد کرنا۔ کس کو؟ دوسرا کلمہ موت کو یاد رکھنا۔ کس کو؟ اچھا موت کی گل کریے جی، مولوی صاحب ڈران لگے ہیں، کیا کرنے لگے ہیں؟ تو تینوں کھیر دئیے، کیا دیں؟ کھیر دیں، تجھے قصے سنائیں، تجھے کہانیاں سنائیں، اور تیری ذات پہ بھی حملہ کریں، تمہارا نقصان بھی کریں۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ دیکھو ڈرانے لگ گئے، یہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور اللہ کے محبوب کے بھی دشمن ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے ہی کا حکم دیا تھا۔ کس کا حکم دیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی خاندان والے ان کو ڈرائیے، ان کو ڈرائیے۔ یہ وحی خدا ہے اور ہر کلام سے جدا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے؟ ڈرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ آمنہ کے لال آئے ہیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا سارا، ابھی تو یہ آیت کریمہ آ رہی ہے ڈرانے کی، تو ڈرایا جہنم سے جاتا ہے، تو اسے جہنم کا پتہ ہی نہ ہو وہ ڈرائے کیسے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آمنہ کے لال پہلے ہی جانتے ہیں کہ جہنم ہے، اسی سے ڈرا رہے ہیں، اسی سے۔ تو موت کس کو یاد رکھنا ہے؟ ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نا، تو ایک
اونٹ جو تھا نا وہ مست ہوا تھا اور وہ بفرا ہوا تھا، کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، لوگ پریشان تھے۔ تو آپ پوچھا تو کہا اس طرح یہ اونٹ بگڑا ہوا ہے، مستی میں ہے۔ تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان میں، تو کان میں آندا کہ نہیں؟ تو بولو کان میں، پنجابی کہتے ہیں کان چ کیا، کہ جی وہ کان وچ کچھ کیا تے اونٹ دی مستی ختم، اونٹ دی شرارت ختم، اونٹ بیٹھ گیا۔ آپ واپس آئے تو آپ سے انہوں نے کہا حضور کیا کیا ہے؟ یہ تو کھاتے پیتا نہیں ہے، لکڑی بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ لکڑی بن گیا، سکا ہو گیا، کھانا پیندا کچھ نہیں، تسی کی کیا نو؟ آپ میں نو کیا سی اوے تو مرنا نہیں، تو بس مرنا وہ اندر اتر گیا، وہ اندر موت کی حقیقت اندر چلی گئی ہے، اس لیے لذتوں سے اس کا دل اٹھ گیا، لذتوں سے اس کا دل، کیونکہ جو موت کی حقیقت دل میں آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کیا کرنا ہے یار ہے کہ آخر مرنا ہے، تو پھر 2 نمبری کر کے کیا کروں گا؟ یہ کوٹھی بنگلے لوگوں کے گلے کاٹ کے، لوگوں کے دل دکھا کر، لوگوں کو لوٹ کے بنا کے کیا کروں گا؟ پھر تو مرنا ہے، رہنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹ کے لیے، اپنے چسکے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں اپنی آخر کیوں برباد کروں؟ میں اپنے رب کو کیوں ناراض کروں؟ کیونکہ موت ہے نا، تو جب جانور میں اس کی حقیقت آ جائے تو جانور کی یہ حالت ہو جاتی ہے، تو حضرت انسان میں آ جائے تو انسان خدا کا بندہ نہ بن جائے۔ تو کہا کہ ایک کلمہ ہے خدا کو یاد کرنا اور ایک کلمہ ہے موت کو یاد کرنا۔ کس کو؟ ذرا سنو، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے اس کو یاد کرو جو لذات کو مٹا دیتی ہے۔ کس کو مٹاتی ہے؟ حازم اللذات۔ فرمایا کثرت سے اسے یاد کرو جو موت کو مٹانے والی ہے، یعنی موت جو لذتوں کو مٹانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ موت، کہ موت لذت کو مٹاتی ہے۔ کس کو مٹاتی ہے؟ ایسی تسی کوئی ایسا مردہ بھی دیکھا ہے؟ ویسے تو دائیں بائیں دیکھے تو بڑے مردے نظر آتے ہیں، لیکن ایک نو جنہوں موت آ گئی ہے، جنہوں وگرنہ ہم دیکھتے ہیں تو آگے پیچھے میں مردے نظر آتے ہیں۔ جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا چلتا پھرتا وہ بھی مردہ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے کراچی سے آ جاتا ہے، ظہر کی نماز گھر میں بھی نصیب نہیں ہوتی، فجر کی نماز گھر میں نصیب نہیں ہوتی، میت سامنے پڑی ہوتی ہے اور رو رو کے برا حال کر لیتی ہیں، نماز انہیں بھی نصیب نہیں۔ تو کچھ مرد عورتیں بنی ہوتی ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز انہیں بھی نصیب نہیں۔ تو اس نے ہم نے کہا ایک نہیں مریا ہے، سارے مر گئے نے سارے۔ تو جنازہ کس کا پڑھائیں؟ اگلے کا پڑھائیں تو پچھلوں کا بھی پڑھائیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو موت کی؟ تو ایک تو نہیں مریا تھا، تو جو بولے نا تو انہیں بھی ہم کہیں گے اس ٹائم وہ بھی مر گئے ہیں، وہ بھی، یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کون سی ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے، تو ضمیر ہی مر گیا، ضمیر ہی مر گیا۔ ابھی پٹاخہ بجے تو کس طرح خوش ہوں گے، اس کا مطلب ہے یہ پٹاخے پہ سیٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی گانا ہو تو گھومنا شروع ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ گانے پہ سیٹ ہیں، اس طرح ہی ہے نا۔ ابھی ریچھ تماشا آ جائے تو کس طرح خوش ہوں گے، اس کا مطلب ہے یہ بندروں ریچھوں کے ساتھ سیٹ ہیں۔ اور ابھی قرآن کی تلاوت ہو، چہرہ نکھر جائے، آمینہ کے لال کی شان بیان ہو، خالق کائنات کا ذکر ہو، خوشی ہو، تو پھر ہم کہیں گے یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سیٹ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ جو کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذات کو مٹا دیتی ہے۔ کس کو؟ تو اونٹ دی لذتاں کتنے گئی ہیں؟ تو تسی کوئی ایسا مردہ دیکھا ہے تواڈے سامنے، وہ دی چار پئی تے لیٹیا ہے، اپنی بات کر رہے ہیں، بہت خاص لوگ تو خاص ہوتے ہیں، تے تسی انہوں جو ہے نا برفی کھاندیا دیکھیں، وہ کہندا من برفی دو تو تسی برفی کھلاندے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہندا ہے ہن ذرا ٹیلی ویژن تو لگاؤ تو میں ذرا ڈانس تو دیکھ لوں، دیکھا آپ نے؟
کہ ذرا مجھے نیٹ تو دکھاؤ، موبائل تو چلاؤ مجھے، میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، اور مجھے یہ بھی کھلاؤ، مجھے چرخے لا کر دو، مجھے برگر لا کے دو، وہ کھاؤں، ٹیسٹ پورا کروں، آنکھ کا بھی پورا کروں، زبان کا بھی پورا کروں. ہے ایسا؟ دیکھا کو مردہ؟ تو پتہ چلا کہ موت ان لذتوں کو مٹاتی تھی ہے. موت لذتوں کو، ایک موت حقیقت میں آتی ہے تو لذتیں، یہ دیکھنے کی لذت ختم، یہ کان سے سننے کی لذت ختم، روح سنتی ہے، یہ نہیں کہ روح سنتی ہی نہیں ہے، اس سے سننے کی لذت ختم، اس سے چکھنے کی لذت ختم، یہ پورے جسم کی لذت، لمس، چھونا، یہ ختم. یہ جتنے بھی ٹیسٹ سے موت آئی ہے یہ ختم ہو گئے. کیا؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت نے آ کے ختم کرنا ہے تو تجھے پہلے ہی ختم کر لو. نہیں سمجھ آئی؟ ایسے نہیں حکیم جو ایک ایک بات کہتے ہیں یاد رکھو. کیا کرو؟ خدا کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو. کیا مطلب؟ جس کے دل میں موت کی حقیقت آ گئی اور دل میں اتر گئی کہ یہاں نہیں رہنا، زبانی نہیں، غفلت میں نہیں، حقیقت میں دل میں آ گئی، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا. وہ کیا مطلب؟ اب جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چلے گا نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کھائے گا نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر وہ قسم کرے گا نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر آنکھ کھولے گا نہیں، آنکھ ادھر اٹھائے گا نہیں، آنکھ بعد میں اٹھائے گا، پہلے دیکھے گا خالق کائنات کی رضا بھی ہے کہ نہیں. کان بعد میں سنیں گے، پہلے یہ غور کرے گا علم کی روشنی میں خالق کائنات اس سننے پہ راضی ہے کہ نہیں. منہ کھولے گا لیکن پہلے تولے گا کہ خالق کائنات میرے منہ کھولنے پہ، میرے بولنے پہ راضی ہے کہ نہیں. یعنی مرنے سے پہلے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کی بٹی میں ڈال دو اور جتنی بھی خالق کائنات کی طرف سے تکلیفیں ہیں سب کو برداشت کر لو. تو تم مرنے سے پہلے مر گئے ہو، جو کام موت نے کرنا تھا تم نے کر لیا ہے. اب موت آئے گی، ایک وعدہ پورا ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے حقیقی زندگی نصیب ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو صوفیہ سمجھے، انہوں نے کہا موتو انت موتو قبل انت موتو، اوے مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مر گئے تا مطلب نو پایا ہو. یہ ہے موت کو یاد رکھنا، یعنی اس جہاں کے لیے نہیں کرنا. تم نے ہے مرنا تو مر کے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہے کرنا. اور یہاں ہے سہنا. یہاں کیا ہے؟ سہنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں نہیں ہے رہنا، تو یہاں ہے سہنا. اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہے ہم نے یہاں سہنا، اور پھر وہاں ہے سکون سے رہنا. نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ ہے موت کو یاد رکھنا. کس کو یاد رہے گی؟ موت. اور جسے موت یاد ہو جائے نا تو مجھے اب نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ موت ہی اس کے لیے واعظ ہے. موت ہی قدم قدم پہ مرنا ہے. بس اب دو نمبری نہیں کرنی کیونکہ مرنا ہے، حرام نہیں کمانا کیونکہ مرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا مرنا ہے، تو پھر قبر میں جانا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ ادھر جا کے پچھتانا ہے. تو اس لیے مرنا ہے تو مرنے کا تصور آ جائے بندہ خدا کا بندہ بن جاتا. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لذات کو مٹا دیتی ہے، اس لیے پھر وہ ڈر ڈر کے کھاتی ہیں، ڈر ڈر کے پیتی ہیں. یوں مرنا ہے، پوچھا جانا ہے، آخرت کی فکر ہے، دو نمبری کا بھی پوچھا جانا ہے، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، عذاب بڑے سخت ہیں، دوریاں بہت ہو جائیں گی. اور اگر تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کر لیں تو پھر فضل ہیں، مہربانیاں ہیں، قبر میں بھی جنت کا ماحول ہوگا، آمنہ کے لال کی زیارت ہوگی، اور پھر کیا کمال ہوگا وہاں، کیا فضل، کیا برکتیں ہوں گی وہاں. پھر جب محشر کا دن ہوگا کیا پروٹوکول ہوں گے، کیا عزتیں ہوں گی. تو کوئی نہیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، تھوڑی مصیبت میں گزار لیں، ہے ہمارا فائدہ. تو کوئی نہیں، یہ آزمائش کا گھر ہے، ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کر دیں. تو میں نے کہا تھا یہ جب جانے لگے گا پھر صدائے دل نواز آئے گی، اے نفس مطمئنہ آ جا، ساری زندگی تو ہماری مانتا رہا ہے، اب آ، تیرے لیے تو ہم نے جنت رکھی ہے، تیرے لیے تو فضل رکھا ہے، تیرے لیے تو مہربانی رکھی ہے، تیری اولاد کی بھی حفاظت ہوگی، تیرے پیچھے رہنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور آگے تیرے لیے خاص مقامات ہم نے رکھی ہیں. تو موت کو یاد رکھنا. کس کو؟ اب تیسری بات تھی
جس کے لیے یہ ساری بات ہوئی، وہ تھی تیسری بات، اور وہ ابتدائی بات تھی جو انتہا پہ آ رہی ہے۔ یہ رب کے فیصلے، ابتدائی بات انتہا میں آ رہی ہے، وہ کیا؟ تیسری بات جو آپ نے فرمایا 3000 کلموں میں سے جو حکمت پر مشتمل تھے میں نے لی، وہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کر کے بھول جا۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ ذرا اونچی بولو۔ اینے کے ٹول پھاڑ کے پورے محلے جو سناؤ میں نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اب تو ٹول کی ضرورت ہی نہیں، موبائل میں میں نے 10 روپے خیرات کیے ہیں، ساری دنیا میں پتہ چلے حاجی صاحب نے 10 روپے دیے ہیں، حاجی صاحب نے 100 روپیہ دیا مسجد میں، اور 100 روپیہ مدرسے میں دیا، علامہ مدثر صاحب کی خدمت 1000 روپیہ کر دی ہے، اور پورے محلے میں نیٹ پہ بھی مشہور کر دیا ہے۔ نیکی کی ہے نا؟ کیا کی ہے؟ نیکی کی ہے۔ اتنی بڑی نیکی کہ 500 روپیہ مدرسے میں دیا ہے، کس میں؟ مہینے کا، اور بچے کے سکول کا خرچہ 20 40 50 ہزار 60 ہزار، لیکن پھر بھی تشہیر ہو رہی ہے۔ میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ میں نے تو 500 روپیہ دیا، میں نے تو 1000 روپیہ دیا، میں نے تو تہجد پڑھی ہے، میں تو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، لیکن حکیم لقمان ہیں، حکیم ہیں، دانا ہیں، اور ایسے دانا ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی دانا، اور جو ان کی دنائی لے لیتے ہیں وہ بھی دانا بن جاتے ہیں۔ فرمایا نیکی کر کے بھول جا، نیکی محفوظ رہے گی۔ کیا رہے گی؟ کیا مطلب؟ گناہوں کو یاد رکھ، کس کو؟ لیکن نیکی کو یاد نہ رکھنا، نیکی کو۔ اب یہی ہے لیلۃ التوبہ جو شعبان المعظم کے 15ویں رات کو آئے گی، میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا، نیکی کر کے بھول جا۔ تو جو نیکی کر کے بھول جائے گا تو وہ ہر وقت جھکا ہی رہے گا، مالک میں گناہ گار ہوں، مجھے ندامت ہے، تیرا کھاتا ہوں، تیرا پیتا ہوں، لیکن پھر بھی تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ میں نیکوکار، نیکی جو بھول گیا تو اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ گناہ گار ہی سمجھے گا۔ تو جب گناہ گار سمجھے گا تو پھر جب گناہ گار سمجھے گا تو نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، تو دل ہی میں توبہ ہو رہی ہے، دل ہی میں پریشان ہے، مالک معاف کر دے، میری بان کر دے، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، اگرچہ نہیں ہے لیکن نیکی بھول گیا۔ کیونکہ جب نیکی یاد آتی ہے تو بعد دفعہ پھونک چڑھ جاتی ہے، بندہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر نیکی یاد آتی ہے تو احسان جتلاتا ہے، کہتا ہے تیرا نک وقت دہی میں ایسا آپ کی دہی، پھر آتا ہے تو ایسا تھا تو ایسا تھا، بڑے مجمع میں اسے رسوا کرتا ہے، خود ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی سامنے ہے۔ بلکہ حکیم لقمان علیہ رحمہ، تو حکیم لقمان، میں سمجھا ان کی بات سے جو میر عبدالواحد بالگرامی علیہ رحمہ نے سبق سنابل میں لکھی کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اخلاص ہم جو بیان کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے نیکی کرنا، یہ اخلاص ہے۔ ثواب کے لیے نیکی کرنا، جنت کی طلب کے لیے نیکی کرنا، یہ بھی اخلاص ہے، ہم نے یہ پڑھا۔ لیکن میر عبدالواحد بالگرامی سبق سنابل میں لکھتے ہیں، جو چشتیوں کے بہت بڑے استاد بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، آپ کہتے ہیں نیکی اخلاص کیا ہے؟ کہ اخلاص یہ ہے کہ وہ نیکی کرے لیکن اللہ پاک اسے نیکی بھی سامنے نہ رکھنے دے، یعنی نیکی کرے اسے بھول جائے کہ میں نے اللہ کے لیے کی تھی، کی نہیں، کہا یہ مخلص ہے۔ اور اگر نیکی اس کے سامنے رہے کہ میں نے اللہ کے لیے کی، میں نے اللہ کے لیے کی، فرمایا یہ اخلاص نہیں ہے۔ کہاں وہ لوگ پہنچے ہیں جن کا اخلاص یہ تھا کہ اللہ کے لیے نیکی کی، تو کہا اللہ کے لیے نیکی کی، اللہ پاک نے نیکی کو دیکھنے سے بھی انہیں بچا لیا۔ اب وہ دیکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں میری نیکی وہ سامنے آتی نہیں، تو جب سامنے آتی نہیں تو پھر سامنے رب ہی رہتا ہے، رب کی ذات ہی رہتی ہے، اور وہ جھکا رہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں پریشان ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب یہ تصور رہے گا بندہ جھکا رہے گا، اور جھکا رہے گا اس کے دل میں توبہ کا نور ہوگا، اور زبان پر آمنہ کے لال کی حدیث سے استغفار کا نور ہوگا، تو نور علی نور ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ استغفار کے والے سے بات کر رہا تھا کہ نیکی کر کے کیا کرنا ہے۔ اچھا منو نیکی کی دیا سے کری دیے تو آندہ بولنا، بولو ہاں۔ تو جدو اللہ سے کر لیے تو پھر انہیں دیکھو میرے نال کی تھا، میں ادھر نیکی کی تھی، تو او دیا سے